اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ تمام نے سنا کہ ہمارا عنوان آیت الکرسی سے متعلق ہے۔ اپنے اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک واقعہ اور اس کا جواب میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت آنے کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ آپ مال غنیمت رکھ سکیں، تو اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مال اپنے پاس رکھا، اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ رات میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس نے اس مال میں سے کچھ چوری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ صبح جب گئے تو اللہ کے نبی نے خود ان سے پوچھا، یہ بھی بتائے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے خود ان سے پوچھا کہ وہ مال کل کا تمہارا جو ساتھی تھا اس کا کیا معاملہ ہے، کل جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا اس کا کیا معاملہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو جان گئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کی وحی کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ اب رات ہوئی، یہ انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آئے گا، تو انتظار میں تھے۔ وہ آیا، آ کر اس نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنی گزارش پیش کی کہ میں یتیم ہوں، میرے بچے یعنی بہت ہی مسکین ہوں، بہت ہی غریب ہوں، میں سہارا کرنے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات مان لی۔ اب اس کے بعد اس کو بھیج دیا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے یہ ماجرا پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ وہ پھر تیسرے دن بھی آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ انتظار میں بیٹھے تھے، تو جب وہ آیا تو اس نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی، تو تیسرے دن انہوں نے اس کو جکڑ لیا۔ اب 2 دنوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ کر کہا کہ میں اب تم کو جب تک اللہ کے نبی کے دربار میں پیش نہیں کروں تم کو نہیں چھوڑوں گا، تم کو میں پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے ان سے کہا تھا کہ میں تم کو ایک علمی بات سکھاتا ہوں، میں تم کو علمی باتیں 2 سکھاتا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دینا۔ وہ علمی باتیں کیا تھیں؟ جی ہاں، آیت الکرسی تھی۔ تو آیت الکرسی سے متعلق اس نے بات بتائی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ جو آدمی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا اہتمام کریں، پہلا فائدہ، پہلی علمی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اس کو لیے اللہ رب العالمین فرشتے کو حفاظت کے طور پر رکھ دیتا ہے، فرشتہ اس کے لیے حفاظت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ آیت الکرسی سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے شیاطین کو دور کر دیتا، یعنی شیاطین سے اس کے لیے آزادی ہو جاتی ہے جب تک وہ صبح نہیں کرتا۔ اسی طرح آیت الکرسی سے متعلق ایک اور واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، اس واقعے کو ہم نے بار بار سنا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی نے سوال پوچھا، کہا کہ ای آیت معک من القرآن اعظم، کہ تم کس آیت کو قرآن مجید میں سب سے عظیم سمجھتے ہو، کس آیت کو قرآن مجید میں سب سے عظیم سمجھتے ہو؟ انہوں نے پہلے تو کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ ایک ادب کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ ان سے سوال کیا تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بات جاننا چاہتے ہیں، یعنی میرے علم کے مطابق مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، اللہ کے نبی میرے اپنے علم کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت میرے نزدیک آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی سے متعلق یہ 2 باتیں ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ اصل جو خزانے اس آیت میں رکھے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کیوں بتایا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آیت چھوٹی ہے، 10 جملے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ایک 3 سے 4 لائن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، کیا اسرار ہیں، کیا خزانے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے پوشیدہ رکھا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس آیت کی عظمت کے لیے، یہ آیت کیوں عظیم ہے، اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کیوں کہا گیا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے سب سے بنیادی بات ہمیں یہ معلوم کرنی ہوگی کہ اس آیت کو بیان کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت
کہ جس کے لیے بیان کی گئی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور جس کے تعارف میں بیان کیا وہ ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں اس آیت میں بیان کیا ہے، تبھی یہ آیت بہت ہی عظیم ہو گئی. اب ہم اس کے اسرار کیا ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے آپ تمام سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، تو سورت کے اعتبار سے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ جی سورہ فاتحہ. ہاں اور کچھ؟ سورہ فاتحہ ہی ہے. سورہ بقرہ ہے. سورہ عصر جی. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ. جی ہاں کون سی سورت کے اعتبار سے؟ اور کچھ؟ جی ہاں سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. سورت کے اعتبار سے، مکمل سورت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ سب سے عظیم ہے، اور آیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آیت الکرسی سب سے عظیم ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں 3 سورتوں میں ملیں گی، 3 آیتوں میں ملیں گی. انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ توحید الذات جاننا چاہتا ہے، توحید الذات کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اگر جاننا چاہتا ہے توحید الذات، تو سورہ اخلاص کا مطالعہ کرے. سورہ اخلاص کو پڑھیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلوم ہوگا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید فی الذات، اور اس کے بعد توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہاں پر معلوم ہو گیا. اب اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آیت الکرسی پڑھنا ہوگی. آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں الحی القیوم ہے. اب اس کے بعد آگے اور بھی 5 صفات آئیں گی انشاءاللہ. اب اس کے بعد توحید الطلب، توحید الذات سورہ اخلاص، توحید الصفات سورہ آیت الکرسی. اور اس کے بعد اگر توحید الطلب یعنی طلب کیسے کرنا ہے اللہ رب العالمین سے، مانگنے کی صفت کیسی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کس معیار پر رہ کر انسان کو کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ ہے. 3 توحیدوں کے لیے 3 آیتیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہیں. اب اس کے بعد یہ تو ہمارے سامنے اس کی فضیلت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آیت الکرسی اگر کوئی رات کے وقت پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کی جانب سے کی جاتی ہے. یہ فضائل ہم جانتے ہیں، لیکن اصل ورڈ ٹو ورڈ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عظمت والا کیوں بیان کیا ہے. اب اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس جملے سے. آپ جان لیں کہ آیت الکرسی میں مکمل 10 جملے ہیں، مکمل 10 جملے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی 5 صفات کا تذکرہ ہے. ابتدا ہوتی ہے لفظ جلالہ سے، اللہ رب العالمین کے نام سے. اللہ رب العالمین کا یہ جو اللہ لفظ جلالہ، یہ جو نام ہے اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا اپنا خاص نام ہے. اللہ رب العالمین کا اپنا خاص نام ہے. اللہ رب العالمین نے اس نام کے بارے میں بیان کیا. آپ دیکھیں کہ آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی مخلوقات آئیں، آج تک کسی کا نام اللہ نہیں ہوا. آج تک کسی کا نام اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ نہیں ہوا. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ خاص اپنا نام بیان کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں. اللہ رب العالمین کا اپنا خاص نام ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کا نام نہیں رکھا. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل تعلم له سمیہ، کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور نام کو پاتے ہیں؟ کہ آج تک کسی نے اللہ نام رکھا ہے؟ کسی نے نہیں رکھا. نہ دیگر مذاہب والے گاڈ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، مختلف نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کوئی نہیں کہتا. آپ کوئی بھی لینگویج اٹھا لیں، کسی بھی جتنی لینگویجز آج تک پائی جاتی ہیں، کسی بھی لینگویج کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نام آج تک استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا خاص نام ہے. اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرزاق ہے، العزیز ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں.
یہ تمام اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. یہ جو اللہ ہے لفظ جلالہ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا خاص نام ہے. اب اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس کے بعد اللہ آیا, اس کے بعد آیا لا الہ الا ہو, کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یہ کلمے کو ہم بہت ہی ایزی لے لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے یہ بہت ہی عظیم کلمہ, آپ یاد رکھیں. یہ کلمہ اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ ہماری عقلیں نہیں لگا سکتی. یہ اسی کلمے کے سبب, اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کلمے کے لیے اس کائنات کو وجود میں لایا. انسان کی پیدائش ہوئی, انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں, یہ جو آپ مخلوقات دیکھ رہے ہیں, تمام کی تمام چیزوں کا مقصد, اس کی مراد لا الہ الا اللہ ہے. اس کائنات کا وجود میں آنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا انسان کو عبادت پر لگانا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین کا انسان کو دوبارہ اپنے راستے کی طرف لوٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنا لا الہ الا اللہ کے مقصد کے لیے. اس کے بعد انسان کے انتقال کر جانا, قبر میں انسان کا معاملہ ہونا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. اس کے بعد انسانوں کی اس دنیا کا خاتمہ ہونا, قیامت کا واقع ہونا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. قیامت کے بعد قیامت کا واقع ہونا, انسانوں کا حساب و کتاب کیا جانا, اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہوگی. کائنات قائم ہوئی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اس کائنات کو ختم کیا جائے گا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اس کے بعد پھر انسان کے لیے قیامت کو واقع کیا جائے گا, انسان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ کون ایمان والا ہے, کون ایمان والا نہیں ہے, کون بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور کون اس کا انکار کرنے والا ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. انسانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ذریعے, انسانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کے انکار کے ذریعے, یا پھر ان کے گناہوں کے ذریعے, تو ان کے گناہوں کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا, تب بھی لا الہ الا اللہ کار فرما ہوگا. لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس رب نے صرف اس ایک کلمے کے لیے, لا الہ الا اللہ کو سننے کے لیے, لا الہ الا اللہ کا اقرار انسانوں سے لینے کے لیے, اور اسی ایک کلمے کے سبب انسانوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو کمپیئر کرنے کے لیے کہ کون میری بات ماننے والا ہے, کون اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اور کون اس کلمے کا انکار کرتا ہے, اتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ہم دیکھیں, ابھی ہم آیت الکرسی کی ابتدا کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہم جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت جاننے کے لیے آپ اس ایک بات کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلمے کے لیے لوگوں کی زبانوں سے اس بات کا اقرار ہو, لوگوں کی زبانوں سے جن کا اقرار ہوگا ان کو جنت ملے گی, جن کا اقرار نہیں ہوگا ان کو جہنم ملے گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی دی, نہ صرف زندگی دی بلکہ انسانوں کو قائم رکھا, نہ صرف قائم رکھا بلکہ انسانوں کو آسائش میں رکھا, آرام میں رکھا. انسانوں کے لیے یہ ساری کائنات, یعنی سورج جو آتا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے, چاند جو آتا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے, کائنات کا جو فلسفہ ہے, یہ جو رونما چیزیں ہو رہی ہیں, موسم بدلتا ہے, اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ ہے. یعنی انسان کے لیے جو چیزیں پیدا کی گئیں اس کے لیے انسان پیدا کیا گیا, اور انسان کو پیدا کیا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, اپنی زبانوں سے کہہ دو, یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کلمہ انسان کے لیے کامیابی کا کلمہ ہے, فلاح کا کلمہ ہے. انسان اگر اس کلمے کا اقرار کر لے یقیناً کامیاب ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آگے بھی حدیث ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنم سے پہلے نیک لوگوں کو اجازت دے گا, سفارش کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک مٹھی بندوں کو جہنم سے نکالے گا. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ لم یعملوا خیرا قط,
انہوں نے دنیا میں ایک نیک کام بھی نہیں کیا ہوگا. صرف کیا چیز تھی ان کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ تھا. لا الہ الا اللہ تھا. تو یہ لا الہ الا اللہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے. اس کی عظمت ہمارے اپنے دلوں میں بٹھانی ہوگی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کو لایا جائے گا قیامت کے روز، جب یعنی انسانوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے، یعنی ایگزامپل کے طور پر کہ کیسے فیصلہ ہوگا. اللہ رب العالمین ایک انسان کو نہیں، عبرت کے طور پر قیامت کے روز ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہے، ان تمام کے درمیان ایک انسان کو لایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اس کے رجسٹر لائے جائیں گے. اس کے جو گناہوں کے رجسٹر تھے، اس کے اعمال کے رجسٹر لائے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مد بصری، کہ انسان کی نظر کے برابر کا ایک اتنا بڑا رجسٹر ہوگا. اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے کہ اتنا بڑا رجسٹر اس کا کہ جہاں تک نظر جائے رجسٹر کے اوراق ہی نظر آ رہے ہیں، صرف پیپر ہی پیپر نظر آ رہے ہیں. اتنی موٹی بک اس کی ہوگی. ویسے کئی بکیں اس کے پاس ہوں گی. اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. ایک پلڑے میں ان تمام رجسٹروں کو رکھ دیا جائے گا. اتنا وہ جھک جائے گا کہ اس کی انتہائی نہیں ہوگی، شرمندگی سے کھڑا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے یہ ان گناہوں کے نہیں، تم اس سے کوئی اپنی طرف سے کوئی معذرت پیش کرنا چاہتے ہو کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے پاس اپنے گناہوں کو دیکھ کے بڑی شرمندگی اس کو ہوگی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیا اس کے علاوہ کوئی اور نیکی تمہارے پاس ہے؟ نہیں، یہ گناہوں کے اتنے رجسٹر تو تمہارے پاس ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی تمہارے پاس ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کوئی اور نیکی میرے پاس نہیں ہے. بالکل شرمندگی میں مبتلا. اس موقع پر دیکھیے انسانوں کے لیے لا الہ الا اللہ کتنا کام آئے گا. اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو، فرشتے ایک چھوٹا سا ورق پیپر لے کر آئیں گے، چھوٹا سا رجسٹر لے کر آئیں گے. اب اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. وہ رجسٹر جیسے ہی ایک پلڑے میں گرے گا یہ بھاری ہو جائے گا، اور نظر جہاں تک جانے والی ہے اتنے موٹی موٹی کتابیں اوپر ہو جائیں گی. ایک نہیں کئی کتابیں ہوں گی اس میں، تو وہ اوپر ہو جائیں گی اور یہ ایک ورق یا پھر سمجھے کہ ایک چھوٹا سا رجسٹر نیچے ہو جائے گا. یہ بندہ پریشان ہوگا، پوچھے گا اللہ رب العالمین اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے. ہم کو جس کلمے پر یعنی اللہ رب العالمین کے الہ اور معبود ہونے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے معبود باطل ہونے، غیر باطل ہونے کا جو ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابن حبان نے اور حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں رکھا ہے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی نے، صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں اے اللہ رب العالمین مجھے کوئی دعائیہ کلمات سکھا دے، مجھے کوئی دعائیہ کلمات سکھا دے. تو اللہ رب العالمین انہیں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کلمہ کوئی یعنی خاص کلمہ تو نہیں ہے، سارے انسان یہی کہتے ہیں، سارے انسان اسی کلمے کا تو اقرار کرتے ہی نہیں، کوئی ڈھکائی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ علل اعلان تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. کہ ساری کائنات کے کلمات ایک طرف رکھ دیے جائیں، ساری کائنات میں جتنے کلمات ہیں ان تمام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تعریفی کلمات کو اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو ساری تعریفی کلمات ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، یہ ان سے نہیں جھک جائے گا، نیچے ہو جائے گا. تو یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں الہ کا تذکرہ ہے. الہ کا تذکرہ، الہ کے معنی معبود ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے معبود ہونے کا تذکرہ کیا. اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسا کہ لا الہ الا اللہ کی جو شرح کی جاتی ہے، شرائط بتائے جاتے ہیں، اس میں تفصیل سے شاید بات آ گئی، ہم صرف سرسری طور پر یہاں سے نکل جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی آ گئی، اللہ رب العالمین کی الوہیت بھی آ گئی، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بھی آ گئے. یعنی اس ایک کلمے میں لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس ایک ٹکڑے میں اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات تمام کی تمام توحید کی 3 قسمیں بھی اس کے اندر آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا.
رب کا معنی ربوبیت یعنی پالنہار، پالنے والا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا. یہاں پر الہ کا تذکرہ ہے یعنی معبود ہے. اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، عبادت کے قابل ہے، عبادت اصل ہے، انسانوں کے لیے عبادت اصل ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح آج ایتھیسٹ لوگ ہیں، ایتھیزم جس طرح پھیل رہا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ان سے مناظرہ کرتے ہیں یا پھر ان سے سمجھیے کہ آپ ان سے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو ڈیبیٹ کے دوران ہمارے لوگ صرف ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف. یعنی یہ کائنات جو پیدا ہوئی، یہ چاند کو چلانے والا، یہ اس سورج کو وقت پر لانے والا، یہ اللہ رب العالمین ہے. یہ لوگ سامنے والے کے آرگومنٹس کا جواب صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بتاتے ہیں. ربوبیت کو بتانا اصل نہیں ہے، ربوبیت کو بتانا اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بتانا اصل ہے. آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوں، آپ کا سامنے والا کبھی آرگیومنٹ کرتا ہو، یعنی ملحد دو ایتھیسٹ ہو، نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے بلکہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، تو آپ اس کو کائنات کے پیچھے چلانے والا نہیں بلکہ کائنات کو جو چلا رہا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہاں سے آپ کو لانا چاہیے. اس لیے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ان تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے جتنی قوموں میں، جتنی امتیں میں انبیاء کرام بھیجے ہیں ہم نے، ان تمام کو ہم نے اس بات کا سبق دیا، ہم تمام نے ان کو یہی بات بتائی کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. تو ہم کو جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر آج جس طرح ماحول بدل رہا ہے، اس ماحول میں الہ کا تذکرہ ضروری ہے، یعنی عبادت کا تذکرہ کرنا چاہیے. عبادت میں ربوبیت بھی آ جاتی ہے. اکثر ہمارے یعنی سمجھے کہ علماء کرام کا عقیدے میں یہ اصول ہے کہ الوہیت میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے یا پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کا تذکرہ، الوہیت کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی ربوبیت ضروری آ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے الہ ہونے کا تذکرہ کیا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب بیان کیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے. غیر مسلم بھی یہی سوال کرے گا کہ آپ کے رب ہی کو کیوں ماننا چاہیے، اللہ ہی کو کیوں ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں نہیں سمجھا جا سکتا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں پہلے کلمے میں اللہ رب العالمین نے یعنی سمجھیے کہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد جتنے 9 جملے آ رہے ہیں، 10 جملے ہیں نا آیت الکرسی میں، آگے آنے والے 9 جملوں میں اس دعوے کی استدلال کیا گیا، اس دعوے کا ثبوت پیش کیا گیا کہ تم کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرنی چاہیے. تعارف کیا گیا اللہ رب العالمین کا. تو میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ میں فخر کریں کہ جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ رب بالکل منفرد رب ہے، اپنے نام میں منفرد. اللہ یہ جو نام ہے اپنے نام میں منفرد ہے، اپنی صفات میں منفرد ہے، اپنی مخلوقات میں منفرد ہے، اپنی تمام چیزوں میں منفرد ہے اللہ رب العالمین. اپنے پیدا کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، تمام صفات میں اللہ رب العالمین منفرد ہے، اس میں کسی اور کے دخول کا پھر کسی اور کی مشابہت کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں 2 صفات کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تعارف میں کہا لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے. 2 صفات کا تذکرہ کیا گیا. ان 2 صفات کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحی القیوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم. الحی القیوم کو الاسم الاعظم کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا دعی بہ اجاب، کہ اگر کوئی بندہ اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو یقیناً قبول کر کے رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس دعا کو سکھایا ہے. قرآن مجید میں الحی القیوم 3 جگہ استعمال میں ہے، ایک یہاں پر ہے، دوسرا آل عمران کے ابتداء میں ہے اور تیسرا سورہ طٰہٰ میں ہے. تو اس طرح الحی القیوم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں الحی القیوم کے بارے میں جو بتایا گیا
اس میں 3-4 باتیں ہیں جو ہماری ذہنوں میں رکھنی چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر الحی یعنی اپنے حیات کا تذکرہ کیا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا. ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے الحی, اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے الرحمن, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ضروری ہے کہ وہ الرحمن ہے, بتایا جائے. اس کے علاوہ الحی القیوم کے علاوہ کوئی اور صفت کیوں نہیں لائی گئی, الحی القیوم ہی کو کیوں لایا گیا؟ اس کی بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو حیات ہیں وہ دیگر کی حیات سے بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے, اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ دیگر کی زندگیوں سے بالکل مختلف ہے. کیسے مختلف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جو حیات ہیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات اصلی ہے. اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ اصلی ہے. دیگر کی جو زندگیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی زندگی اصلی ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوقات کی جتنوں کی زندگیاں ہیں, تمام کی تمام زندگیاں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی. کسی کی زندگی اپنی اصلی زندگی نہیں ہے. ہماری کوئی بھی صفت ہماری اپنی نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین کی صفت, اللہ رب العالمین کی زندگی اپنی اکیلی زندگی ہے. اور اللہ رب العالمین الحی اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت سے ہے جب کوئی اور چیز نہیں تھی, اور اللہ رب العالمین اس وقت تک رہے گا جب کوئی اور چیز نہیں رہے گی. یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور زندگی تھی ہی نہیں. اس وقت سے اللہ رب العالمین زندہ ہے. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کی زندگی سے پہلے بھی موت ہے اور ان کی زندگی کے بعد بھی موت ہے. ان کی زندگی سے پہلے بھی موت ہے اور ان کی زندگی کے بعد بھی موت ہے. آپ دیکھیں ہماری اپنی زندگی, میری عمر 23 سال ہے. 23 سال سے پہلے ہمارا کچھ بھی نہیں تھا, ہمارا خیال تک نہیں کیا جاتا تھا. تو ہماری زندگی سے پہلے بھی موت اور ہماری زندگی کے بعد بھی موت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہ تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, حالانکہ تم موت تھے, تم کچھ بھی نہیں تھے, تم مٹی تھے یا پھر تم لوتھڑا تھے, تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. فَأَحْيَاكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, اس کے بعد پھر موت تم کو آنی ہے. تمہاری زندگی سے پہلے بھی موت, تمہاری زندگی کے بعد بھی موت. اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو اس وقت سے زندہ ہے جب موت ہی نہیں تھی. اس وقت سے زندہ ہے جب موت ہی نہیں تھی, اور اس وقت تک زندہ رہے گی جب موت کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ ہماری زندگیاں, اللہ رب العالمین کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں, ہماری زندگی سے پہلے بھی موت, ہماری زندگی کے بعد بھی موت. اور ہمارا رب تو وہ رب ہے, ہم اس رب پر ایمان لانے والے ہیں جس نے اس موت کو پیدا کیا. الذی خلق الموت, جس نے موت کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں, وہ ملائکہ میں سے ہوں, وہ انبیاء میں سے ہوں, وہ سمجھے کہ آپ حجر ہوں, وہ پتھر ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, ان کی زندگی سے پہلے بھی موت اور ان کی بعد بھی موت. اللہ رب العالمین کون ہے؟ ہم کس رب پر ایمان لائیں؟ سبحان اللہ. اس آیت کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس نے خود موت کو پیدا کیا. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا بات بیان فرمائی, جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک بکرے کی شکل میں, ایک دمبے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اس رب پر ہم ایمان لانے والے ہیں, اس رب کی عظمت کو ہم سمجھیں. الحی القیوم, ہمارا رب وہ رب ہے جو ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الاول فلیس قبلہ شیء, کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلا ہے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وہو الآخر فلیس بعدہ شیء, یہ اصول بتایا ہے عقیدے میں کہ اللہ رب العالمین آخر تک رہے گا, اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین کی زندگی وہ زندگی ہے الحی القیوم, اللہ رب العالمین زندہ ہے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی زندگی کے سلسلے میں ایک اور بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں, ہمارے علاوہ جتنی مخلوقات کی زندگیاں ہیں, فرشتے ہیں, جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں, تمام کی زندگیوں کو قائم رکھنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تمام کی زندگیوں کو
باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے اسباب ضروری ہے. ہمارے لیے یہ کھانا پانی اگر ہمارے لیے نہیں ہوگا, معتدل مزاج اگر نہیں ہوگا, آگے بات آئے گی, تو ہم مر جائیں گے. ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے چیزیں ضروری ہیں, محتاج ہیں ہم کسی نہ کسی چیز کے, اور اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر کسی محتاجی کے. اللہ رب العالمین کو کسی بھی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ خاندان کی ضرورت ہے, کسی بھی چیز کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے. اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں, یہ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معبود ہیں, ان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں, دیگر لوگوں کو, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. جتنے بھی لوگ اپنے عقیدے ہیں, تمام کے خالق کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے الحی اپنے اس حیات کا جو تذکرہ کیا ہے, اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک صفت کا تذکرہ کیا جس کے ذریعے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. جتنے معبودان کی لوگ عبادت کرتے ہیں, ایک وقت وہ زندہ تھے, آج نہیں ہیں, یا پھر آج اگر زندہ ہیں تو بعد میں زندہ نہیں رہیں گے. تو اللہ رب العالمین زندہ رہنے والا ہے, اور یہ ایک چیز کافی ہے. بس یہ ایک چیز کافی ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے, کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین کی زندگی کے سلسلے میں آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر صرف الحی کا تذکرہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا, اس کے علاوہ کوئی اور صفت کیوں ذکر نہیں کی گئی؟ الرحمن بھی ذکر کیا جا سکتا تھا, العزیز یعنی قدرت والا ہے, اللہ رب العالمین زبردست ہے, اللہ رب العالمین کے غصے کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا, دیگر صفات لائی جا سکتی تھیں. اس صفت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اگر الرحمن کا تذکرہ ہوتا تو العزیز کی ضرورت باقی رہ جاتی, اگر العزیز ذکر کیا جاتا تو الکریم کی کمی واقع ہو جاتی, اگر الکریم کا ذکر کیا جاتا تو کوئی اور صفت کی کمی واقع رہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے الحی کا تذکرہ کر کے ایک صفت کے ساتھ تمام صفات کو جمع کر دیا. ایک صفت میں تمام صفتیں جمع ہو گئیں. کیسے؟ کہ اگر اللہ رب العالمین زندہ ہے تبھی رحم کرے گا, تبھی اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا, تبھی اللہ رب العالمین کو غصہ آئے گا, تبھی اللہ رب العالمین اس دنیا کو قائم رکھے گا. اگر اللہ رب العالمین زندہ ہی نہ ہو, اگر کوئی معبود زندہ ہی نہ ہو جس کے اندر زندگی کی صفت ہی نہیں پائی جاتی, تو وہ کیسے عدل کرے گا, کیسے انصاف کرے گا, کیسے لوگوں کی دعاؤں کو سنے گا؟ تو یہاں پر الحی کے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صفت تو ایک ذکر کی گئی, لیکن اس ایک صفت میں تمام صفات آ گئیں, تمام صفات پر ایمان اس کے اندر آ گیا کہ اللہ رب العالمین اگر زندہ ہے تو اللہ رب العالمین رحم بھی کرتا ہے, کرم بھی کرتا ہے, اللہ رب العالمین فضل کا معاملہ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے اور عدل کا معاملہ بھی انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں الحی کا تذکرہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی زندگی اپنی اصلی زندگی ہے, اللہ رب العالمین کی زندگی کسی کے محتاج نہیں ہے, دیگر کی زندگیاں کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین کی زندگی ازل سے ہے, ابد تک رہے گی, ابتدا سے ہے اور آخر تک رہے گی. کوئی بھی مخلوقات اگر نہ ہو تب بھی اللہ رب العالمین کی زندگی باقی رہے گی. اسی طرح اللہ رب العالمین کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ہماری اپنی زندگیاں عارضی ہیں, ہماری زندگی کس سے ہیں؟ روح سے ہیں, اور روح اللہ رب العالمین لے سکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی زندگی اصلی ہے. آپ دیکھیے اس بات کو ذرا مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں, زندگی ہماری الگ ہو سکتی ہے ہمارے بدن سے. ہماری زندگی کس سے ہے؟ روح سے ہے. اگر روح نکل جائے زندگی ختم ہو جائے گی. انسان کا بدن اور انسان کی روح ملے تبھی زندگی ہے. اگر انسان کا بدن اور انسان کی روح الگ ہو جائے زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی, بلکہ اللہ رب العالمین کی زندگی ہے اصل زندگی ہے. اپنی زندگیوں میں سے اللہ رب العالمین نے زندگیاں انسانوں کو عطا کی ہیں. ہماری جو زندگیاں ہیں عارضی ہیں, اللہ تعالیٰ جب چاہے لے سکتا ہے, اور ہماری زندگیاں, ہماری جو حیات والی صفت ہے, ہم سو جائیں تو ایک طرح سی موت ہو جاتی ہے, اخت الموت نیند کو کہا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا الحی, اللہ تعالیٰ زندہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نہ صرف زندہ ہمارا رب ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ جتنی زندگیاں ہیں ان تمام کو قائم کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے.
اللہ کا تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بذات خود زندہ ہیں، خود قائم ہیں. قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دیگر کو زندگیاں بھی عطا کی، اور ان کی زندگیوں کو قائم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام کو وہ بھی اللہ رب العالمین نے مہیا کیا. القیوم، قائم رکھنے والی ذات. الحی، زندہ رہنا. القیوم، قائم رکھنا. ہماری تمام کی زندگیوں کو قائم رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم کو کیسے قائم کر رکھا ہے. القیوم کے معنی کی ڈیپتھ تک ہم پہنچیں، اس کی گہرائی تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کیسے ہم کو قائم کیے ہوئے ہیں. دیکھیے انسان کی زندگی کے لیے 4 چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. پہلا کھانا ہے، کھانا اگر نہیں ملے تو انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے. پانی ہے، پانی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہوا، سانس والی ہوا ضروری ہے، ایٹماسفیئر میں آکسیجن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر معتدل موسم کا ہونا بھی ضروری ہے. ان 4 چیزوں سے انسان کی زندگی قائم ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر جگہ جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی قائم کر رکھا ہے. آپ دیکھیے میں اور آپ، ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں اور مچھلیاں ہیں پانی میں سانس لے لیتی ہیں. ہم مچھلیوں میں سروائیو نہیں کر پا سکتے. ہم پانی میں سروائیو کوئی انسان کر پائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ہوا میں قائم رکھا، ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پانی میں قائم رکھا. ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک غذا بنائی. کیا ہم تمام لوگ گھاس پھوس کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم قائم رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کئی ایک ایسی ہیں جو صرف گھاس پھوس کھا کر زندہ رہتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں قائم رکھا، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں زبردست رکھا، اور ہم کو اللہ رب العالمین نے مزے مزے کے کھانے بھی کھلائے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو قائم کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین کی قیومیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ پہنچائی اللہ رب العالمین نے. ماں کے پیٹ میں کیا ہم گوشت چبا سکتے تھے؟ کیا ہم کوئی چیز کھا سکتے تھے؟ نہیں کھا سکتے تھے. تب اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے ڈائجسٹ کرنے کے بعد نالی کے ذریعے ہم کو غذا پہنچائی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو قائم کر رکھا تھا. اس کے بعد ہم دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد ہم کوئی چیز نہیں چبا سکتے تھے. اس وقت اللہ رب العالمین نے ماں کے پستان میں دودھ رکھا ہے. اس کے بعد جب ہم کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین خود بخود ماں کی پستان سے دودھ لے لیتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا بڑا ہے، ہمارا اب کتنا عظیم ہے. سبحان اللہ کہ آپ نے کبھی کسی کو سنا ہو کہ بچہ ہونے کے 10 سال کے بعد ماں کے پستان میں دودھ آیا، شروع میں نہیں آیا تھا؟ کیا ہم نے کبھی سنا؟ بالکل نہیں. انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین پہنچا کے رکھتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے قیوم ہیں کہ جب جس چیز کو بچے کو بچپن میں ضرورت تھی دودھ کی، اسی وقت تک اللہ رب العالمین ماں کے پستان میں دودھ رکھتا ہے. اور جب بچہ کوئی چیز کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین خود بخود وہاں سے غذا کا ختم کر دیتا ہے اور انسان کو دیگر چیزوں پر ڈیپینڈ رکھتا ہے. سمجھے کہ ہم ڈیپینڈ ہیں فلاں فلاں چیزوں پر. تو ڈیپینڈنسی اللہ رب العالمین نے ایک انداز میں رکھی ہے، ایسے انداز میں کہ انسان انہی چیزوں پر قائم رہ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو قائم رکھا. دیکھیں ہوا اگر 70 ڈگری سیلسیس ہو جائے، کہیں کہیں پر 50 بھی چلا جاتا ہے گرما کے موسم میں، اگر 70 ڈگری چلا جائے تو ہم کیا زندہ رہ پائیں گے؟ ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور اگر یہی -70 چلا جائے یا پھر -15 -20 چلا جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن وہیں پر مائنس میں رہنے والے انٹارکٹیکا کے اوشینس میں بھی لوگ زندہ ہیں، وہاں پر بھی رہنے والے لوگ ہیں. وہاں پر ان کو ہمارے کھانے کے لیے ہم کو جو چیزیں ملتی ہیں وہاں پر ان کو نہیں ملتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے طاقت پہنچائی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قائم کر رکھا ہے. ریگستان میں رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور ایک زرخیز زمین میں رہنے والے کو بھی قائم رکھا. ایک معتدل موسم میں رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، فلاں غذاؤں کے ذریعے اس کو طاقت پہنچائی. اور وہیں پر برف میں رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قائم رکھا، ان کو جن چیزوں کے ذریعے طاقت پہنچانی تھی اللہ رب العالمین نے پہنچائی ہے. اس معنی میں اللہ رب العالمین قیوم ہے. اللہ تعالیٰ کی قیومیت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے. نہ صرف انسانوں میں بلکہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں تمام کو ان کی مائیں ان کے سروائیول سکھاتی ہیں کہ کیسے تم کو زندہ رہنا ہے. ہر ماں اپنے بچے کو، آپ دیکھیں کبوتر ہے، کبوتر اپنے بچے کو سکھاتا ہے، کوا ہے، کوا اپنے بچے کو سکھاتا ہے. ہر ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے. لیکن آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ
مچھر جو ہوتا ہے، مچھر کی ماں انڈے دینے کے بعد مر جاتی ہے، مچھر کی ماں انڈے دینے کے بعد مر جاتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے یہ۔ اب اس کے مرنے کے 3 سے 4 دن بعد اس انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ماں مر گئی، اس کے 4 دن بعد بچے انڈوں سے باہر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بتاتا ہے کہ انسان کے خون میں تمہارے لیے غذا ہے۔ یہ بتانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین قیوم ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگیوں کو قائم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قیومیت کا اندازہ ہم اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کو، ان 2 اسماء کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، الحی القیوم۔ اب یہاں پر ایک اور علمی بات میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان کو 3 اقسام کیا جاتا ہے، 3 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم ہے اللہ رب العالمین کے صفات لازمہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے۔ کبھی اللہ رب العالمین کا اس صفت سے یعنی انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ وہ صفت متصل ہے، کبھی منفصل، کبھی انفصال اس میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر الحی زندگی کی صفت ہے، القیوم ہے، اللہ رب العالمین کی قیومیت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین العزیز ہے۔ اللہ رب العالمین العزیز ہے، ہمیشہ زبردست یعنی قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین قادر ہے، قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین العظیم ہے۔ یہ ساری صفات لازمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ لگی رہیں گی۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں، یہ پہلی قسم ہوئی صفات لازمہ۔ دوسری ہے صفات جو اللہ رب العالمین کی فعالیہ ہیں، افعالیہ، جو اللہ رب العالمین کے فعل کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی پیدا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی غصہ ہوتا ہے تو کبھی اللہ رب العالمین کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کی صفت الرضا، اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہوتا ہے تو کسی سے راضی نہیں ہوتا، کسی سے غصہ ہوتا ہے تو کسی سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ صفات کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے فعل کے ساتھ۔ جب اللہ رب العالمین وہ کام کرے گا اسی وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ صفت ہوگی۔ مثال کے طور پر مشہور مثال اللہ تعالیٰ کے نزول کی صفت، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے، تو یہ جو صفت ہے یہ فعلیہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کام کے ساتھ ہی ہوگی۔ جس وقت اللہ رب العالمین نزول کرے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العالمین جب نزول نہیں کرے گا اس وقت اللہ رب العالمین مستوی علی العرش ہوگا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوگا۔ عرش والی مستوی ہونے کی جو صفت ہے یہ صفت ذاتیہ ہو چکی ہیں، حالانکہ فعلیہ تھی ابتدا میں، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا اس وقت پھر وہ ذاتی صفت ہو گئی نہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اب اس کے بعد تیسری صفت ہے اللہ رب العالمین کی خبریہ۔ خبریہ یعنی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو خبر دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ید کا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی پنڈلی نظر آئیں گی، لوگ اللہ رب العالمین کی پنڈلی دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب جہنم کو دیکھے گا، جہنم بولے گی کہ اور کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا پیر ہونا بھی اس کی ایک صفت ہے۔ تو یہ صفات اللہ رب العالمین کی خبریہ ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یہ خبریہ صفات ہیں، بس ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے ہی ایمان لائیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ ہم کو اس سلسلے میں نہ تعویل کرنا ہے، نہ اس سلسلے میں تشبیہ کا معاملہ کرنا ہے، نہ بتانا ہے کہ ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہو سکتی ہے، جس طرح کے مختلف لوگ بتاتے ہیں کہ آگے بات آئے گی وسیع کرسیہ السماوات والارض میں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد قوت لیتے ہیں، طاقت لیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی غلط معاملہ ہے۔ کرسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ تو اس طرح ان معاملات میں اللہ رب العالمین کی صفات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ذاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ لگی ہوئی ہوں گی، جیسا کہ حیات کی صفت ہے، قیومیت کا معاملہ ہے، پھر العزیز ہونا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے فعلیہ، یعنی اللہ رب العالمین نزول کرتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مسکراتا ہے۔ یہ ساری صفات جو ہیں یہ فعلیہ ہیں، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گی تو کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسری صفات خبریہ ہیں جن کو ہم کو
احادیث میں اور شریعت میں بتلایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد دو صفات کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اب اس کا دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی حیات کا تذکرہ کیا، اپنی زندگی کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت تو دور کی بات، نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ موت انسان کے لیے غفلت کا سبب ہوتی ہے یا پھر اجباری ہوتی ہے، اجباری ہوتی ہے، یعنی کسی کو مار دیا جائے تو موت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح موت کسی کے غلبے کا ایک انداز ہوتی ہے، کسی کو موت آ گئی تو موت اس پر غالب ہو گئی، کسی نے کسی کو مار دیا تو وہ اس پر غالب آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کو موت نہیں بلکہ نیند نہیں بلکہ اونگ تک نہیں آتی۔ اونگ آنا بھی ایک غلبے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی بات ہے، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو اونگ کا معاملہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک اضطراری ہے اور ایک اختیاری ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اختیاری کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمام کے سونے کا ایک وقت ہوتا ہے، رات میں ہم 11 بجے سو جاتے ہیں، تو آپ کو اگر رات میں 11 بجے نیند نہ بھی آئے تب بھی آپ کو سونا ہے، آپ بستر پر جاتے ہیں، اختیاری طور پر ہم سوتے ہیں۔ اختیاری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ ہے نماز کے لیے، چلو کچھ دیر آرام کر کے اٹھتے ہیں، ظہر کے موقع پر قیلولہ کرتے ہیں، تو یہ اختیاری نیند ہے۔ اللہ رب العالمین نہ اختیاری نیند اللہ تعالیٰ کو آتی ہے اور نہ اضطراری نیند اللہ تعالیٰ کو آتی ہے۔ اضطراری کا مطلب کیا ہے؟ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 دن نہ سوئیں، 2 دن مکمل آپ جاگتے رہیں، اب اس کے بعد آپ جتنا کنٹرول کرنا چاہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ آنی ہے اونگ، اونگ ضرور آئے گی، اونگ آ کر رہے گی، اضطراری ہے معاملہ، یعنی آپ جتنا اپنے آپ کو اس نقص سے، یعنی انسان ایک وقت تک بغیر اونگ کے بغیر نیند کے نہیں رہ سکتا، انسان نیند کا محتاج ہے، یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہے، دیگر مخلوقات کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے پرے ہے۔ انسان پر آپ سمجھے کہ آپ جتنا جاگنا چاہیں لیکن آپ پر اونگ اور نیند غالب آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین پر یعنی سمجھے کہ کوئی اور چیز تو دور کی بات، اللہ رب العالمین پر نہ اونگ غالب آ سکتی ہے اور نہ نیند غالب آ سکتی ہے۔ اتنا عظیم ہمارا رب ہے۔ جس رب پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ الحی ہے، ایسی زندگی اس کے پاس ہے کہ موت تو دور کی بات، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ کوئی اور غالب ہو کر اللہ رب العالمین کو مارے، بہت دور کی بات، اس کا تصور ہی نہیں، بلکہ خود اللہ رب العالمین کی ذات میں جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، چلا رہا ہے، اللہ رب العالمین اتنا تمام رکھنے کے باوجود، اتنی تمام ذمہ داریاں رکھنے کے باوجود بھی نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ جتنی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ مر چکے ہیں، موت ان کو آ چکی ہے، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا کریں، آپ رات کے 2 بجے اٹھ کر دعا کریں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں، آپ لوگوں میں بیٹھ کر دعا کریں، آپ زبان سے دعا کریں یا پھر اپنے دل میں دعا کریں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر آپ سوچئے کہ جس رب سے آپ مانگ رہے ہوں اور وہ رب کے سونے کا وقت چل رہا ہو، یعنی ان لوگ جس طرح کے دیگر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اب تو کئی لوگ ایسے ہیں بدھزم میں غالباً کہ بہت سارے لوگ یعنی ان کے 4 خدا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ایک مر گیا تو اس کے بعد والے کو خدا بنا دیتے ہیں، خدا ان کے پاس، خدا ہونے کا تصور ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے انسان ہے یا پھر دیگر مخلوقات ہیں، ان کے لیے ایک اینڈ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کبھی اینڈ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ جب یاد کریں اللہ رب العالمین کو آپ پائیں گے، جب کبھی آپ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں اللہ رب العالمین کو تو آپ ہمیشہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیا، 5 کلمات اللہ کے نبی نے سکھائے، کہا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، اللہ رب العالمین نہیں سوتا۔ ہمارا رب جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کبھی نہیں سوتا۔ ہم جب کبھی پکارنا چاہیں اللہ رب العالمین کو، ہم یقیناً اللہ رب العالمین کو پائیں گے۔ ہمارا رب کبھی نہیں سوتا، لا ینام، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات تو اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کے لیے نیند کی صفت کا تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ولا ينبغی له ان ینام،
کہ اللہ رب العالمین سوتا ہے، یہ کلمے کا ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یخفض القسط ویرفع، اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو، ان کے میزان کو کبھی نیچے کرتا ہے تو کبھی اوپر کرتا ہے۔ یعنی انسان کے عمل کے حساب سے اگر انسان نیکوکار ہو تو اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر انسان برا ہو تو اس کا برائی کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا اوپر ہو جائے گا۔ یخفض القسط ویرفع، اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم فلاں وقت اٹھیں اور ہمارا رب ہماری بات نہیں سن رہا، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ آپ جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، جب کبھی اللہ رب العالمین کے حضور آپ حاضری دیں، اللہ رب العالمین یقیناً وہاں پر موجود ہوگا، اللہ رب العالمین وہاں پر ہماری دعائیں اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار ویرفع الیہ عمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ رب العالمین کو دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے پہنچا دیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دن بھر عمل کرتا ہے وہ نماز عصر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کچھ فرشتے عصر کے موقع پر آتے ہیں، وہ فجر تک رہتے ہیں، اور وہ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے آنے پر یہ عصر والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم جس وقت گئے تھے وہ نماز میں تھے، اور جس وقت تم چھوڑ کر آئے ہو تو میرے بندے نماز کی حالت میں ہیں۔ تو اس طرح ان دو نمازوں کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کا اور خصوصاً وسطی یعنی درمیانی نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز عصر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس میں دن ہونے سے پہلے دن کے اعمال اور رات ہونے سے پہلے رات کے اعمال پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا تصور تو دور کی بات، اللہ رب العالمین کا جو حجاب ہے وہ خود نور کا حجاب ہے۔ ہمارا رب جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو جاننا تو دور، وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس نے جو حجاب ہم سے رکھا ہوا ہے، جو پردہ اس نے ہم سے رکھا ہوا ہے، وہ خود نور کا ہے، حجابہ النور۔ اور اگر وہ حجاب ہٹا لے تو اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹا لے، لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب سے ہٹا کر لوگوں کو دیکھے تو اللہ رب العالمین کی روشنی سے، اللہ رب العالمین کی اتنا منزہ اللہ رب العالمین ہے، اتنا بلند ہے، اگر اللہ رب العالمین اپنے اس نور کے حجاب کو ہٹا کر دیکھ لے تو اس کے دیکھنے سے جہاں تک اللہ رب العالمین کی نظر جائے گی لَأَحْرَقَ السُّبُحَاتُ وَجْهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، جہاں تک اللہ رب العالمین کی نظر جائے گی ساری کائنات جل کر راخ ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین کی نظر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کائنات کو کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ سکتا ہے؟ کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے ہمارا رب، جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں۔ آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک اور علمی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا، بذات خود اپنی ذات کا تعارف اللہ تعالیٰ نے نہیں کرایا، بلکہ اپنی صفات کا اور اپنی مخلوقات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اپنی ذات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اپنی صفات یعنی الحی ہونے کا تذکرہ کیا، القیوم ہونے کا تذکرہ کیا، العلی ہے، العظیم ہے، آگے اختتام پر آئیں گی، ان کا تذکرہ کیا، اور اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ شفاعت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عظمت کا
کا بیان کیا، اور اپنی عظمت چونکہ ہم انسان نہیں سمجھ پائیں گے، ہماری عقل اتنی استعمال ہم نہیں کر پائیں گے، اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی، اس لیے اپنی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بجائے بس اس بات سے تم اندازہ لگا لو کہ اللہ رب العالمین کی کرسی کو معلوم کر لو، اللہ رب العالمین کے مخلوقات، اس کی صفات کو سمجھ جاؤ، بس کافی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بلندی کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں اپنی ذات کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی صفات کا اور اپنے مخلوقات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، یہاں پر ما یعنی من کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جتنا کچھ ہے، وہ جاندار ہو، وہ غیر جاندار ہو، وہ عقل رکھنے والا ہو، غیر معقول ہو، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے، کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین ہی کا ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ آپ دیکھیے اب دنیا میں کیا کیا مخلوقات ہیں، ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، ہم دیکھیں انسان ہے اتنا انٹیلیجنٹ کہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا یعنی انسان کی کبھی کبھی انسانوں کی عقل تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ کچھ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے، تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کی جسمانی اعتبار سے مخلوقات ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ویل ہے، اس کے علاوہ شارک ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العالمین ہی کی مخلوقات ہیں۔ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی چیزیں جنت ہے، جہنم ہے، سدرۃ المنتہا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ آپ یاد رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے، جتنی چیزیں ہیں کائنات میں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات، یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ ساری مخلوقات میں خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ خلقکم وما تعملون، کہ ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اس عمل کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا عمل ہے، یہ ہماری عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سلسلے میں یہ بات یاد ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑے سے بڑے نبی ہوں، وہ بڑے سے بڑے فرشتے ہوں، وہ دنیا کی کتنی بھی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، آسمان ہو، جنت ہو، جہنم ہو، پل صراط ہو، وہ قیامت آنے والی ہو، یا پھر اس سے پہلے ہم جو ہم عالم الست میں تھے، یا پھر عالم جو برزخ ہے، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ایک جگہ چلتی ہے، کوئی اور جگہ نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت چلتی ہو، دنیا میں نہیں چلتی۔ جس طرح کہ آج دیکھیے آپ کنٹریز کا معاملہ ہے، ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستانی شہری ہیں، اور ہم یہاں سے باہر جانا ہو تو ہم کو کسی اور کی یعنی اس میں جانا پڑے گا، ہم کو پاسپورٹ کے ذریعے کنٹری بتاتی ہے کہ یہ ہمارا نیشنلٹی بندہ ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی یعنی ایک جگہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایک جگہ چلتی ہے، ایک اور جگہ نہیں چلتی، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ جتنا کچھ ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا اندازہ ایک مخلوق سے ہم لگائیں، فرشتوں سے۔ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بلند پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حضرت جبرائیل کو علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی ان کی صفت بیان کرتے ہیں، اتنے بلند تھے کہ انہوں نے آسمان میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے تھے، ایک پر ان کا مکمل مشرق کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا، اور دوسرا بایاں جو پر تھا وہ اس نے مغرب کو اپنے پر میں لے لیا ہوا تھا، یعنی آسمان میں جہاں تک نظر گئی ان کے پر ہی نظر آئے۔ تو اتنے بلند
حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتے اتنے بلند ہیں، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کیے ہوئے رہتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں انی ارا ما لا ترون، کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں کہ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، کہ میں وہ باتیں سنتا ہوں، ان چیزوں کو میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، یعنی جو میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جو دکھاتا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اطت السماء وحق له ان تئط، کہ آسمان ایک بڑی گرجدار آواز سے گرجا، آسمان میں ایک گرج برپا ہوئی، اور حق ہے کہ وہ گرجے، اور حق ہے کہ وہ گرجے، یعنی اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو گرج پیدا ہوئی، اتنی بڑی جو آواز پیدا ہوئی آسمان میں، وہ کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما فیہا موضع 4 اصابع، اس آسمان میں 4 انگلی جتنی بھی جگہ نہیں ہے، 4 انگلی رکھنے کی جتنی جگہ بھی نہیں ہے، الا وملک واضع جبہتہ، الا یہ کہ وہاں پر فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ آسمان میں اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے آسمان میں فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے سجدہ اتنا کر رہے ہیں، اتنے فرشتے اتنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سجدہ کرنے سے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو آسمان میں گرج پیدا ہوتی ہے، اور اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 4 انگلی رکھنے جتنی جگہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اتنی عبادت گزار مخلوق اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ ایک اور بات، علمی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیا، ان کا کام ہی صرف سجدہ کرنا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف رکوع کرنے کا حکم دیا، جب سے پیدا ہوئے جب تک ان کی زندگی رہیں گے صرف رکوع میں رہیں گے۔ اور کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف عرش تھامنے کا حکم دیا، کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کاموں کا حکم دیا، وہ ایک ایک کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف قیام کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو صرف سجدہ کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اتنے بڑے آسمان میں ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اتنی بڑی مخلوق کو صرف ایک سجدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی زندگی دے دی۔ پہلے اس کو جسم اتنا بڑا دیا، روح اس کو دی، اور اس کے بعد زندگی اس کو اتنی بڑی دی، اور صرف ایک کام کے لیے کہ وہ صرف سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اتنی بلند ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اتنی بڑی عظمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہاں پر ایک علمی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ کچھ فرشتے ہیں جو صرف سجدہ کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو صرف رکوع کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو صرف قیام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک علمی بحث ہے کہ کیا فرشتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ آپ سے سوال ہے، کیا فرشتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ اشرف المخلوقات ہیں، اور انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، وہ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ایک علمی بحث سے جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان افضل ہے ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں ایک دلیل وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو صرف سجدہ کرنے، کچھ کو صرف رکوع کرنے، اور کچھ کو صرف قیام کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ان تمام عبادتوں کو جمع کر دیا۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ ایک فرشتہ صرف سجدہ کرے گا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کرنے کا حکم دیا، رکوع کرنے کا بھی حکم دیا، قیام کرنے کا بھی حکم دیا، روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، حج کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں الگ الگ جو عبادتوں کو رکھا، ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے انسان میں جمع کر دیا۔ تو اس لیے انسان افضل ہے، یہ بات ان کی دلیل ہے جو بیان کرتے ہیں کہ انسان نہیں، انسان افضل ہے بلکہ فرشتے نہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کے مخلوقات کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، حسین و جمیل کائنات کو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنے بہترین انداز سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین خشکی میں کیا ہے،
زمین میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، تمام کو جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ رب العالمین کے علم کا اندازہ، اللہ رب العالمین کا بلندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ زمین کے اندر اندھیروں میں کون سا بیج ہے اور اس بیج سے کیا پھل نکلنے والا ہے، کون سا جھاڑ نکلنے والا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے سلسلے میں بات ہوئی۔ ہم کہاں تک پہنچے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ڈسکلوز کرتے ہیں۔ آگے آنے والے انشاءاللہ سنڈے یا پھر جب بھی ہمارے لیے انشاءاللہ موقع ہوگا آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے آپ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ جن لوگوں کے عقیدے بگڑے ہوئے سفارش کو لے کر، سفارش کی تفصیل انشاءاللہ اس میں آئے گی، یعنی کون سی سفارش ہوگی قیامت کے روز، کون سی سفارشیں یعنی اللہ رب العالمین اجازت کے ساتھ ہوگی، اور کون سی سفارشیں ناجائز سفارشیں ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آیت الکرسی کے مطالب، آیت الکرسی کے خزانے اور اللہ رب العالمین آیت الکرسی کے اصل مطالب و معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تیرے عظمت کو ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تیری عظمت کو سمجھتے ہوئے تیری حق کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔